بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الدفع من عرفہ والمزدلفہ۔ عرفات سے مزدلفی جانا، پھر مزدلفی سے مینا جانا وغیرہ، اسی کے متعلق حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ مسائل بیان کریں گے۔ الفصل الاول عن هشام بن عروة عن نبی قولی صاحب کہتے سئل اسامۃ بن زید، اسامہ سے پوچھا گیا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی حجۃ الوداع حین دفع، جب وہ کیا کر رہے تھے، عرفے سے مزدلفی کی طرف جا رہے تھے تو کس طرح کس چال سے جا رہے تھے؟ قال فرمائے کان یسیر العنق، تیز چلتے تھے، فاذا وجد فجوة، جب خالی جگہ کیا کرتے تھے، یسیر العنق سواری کو تیز چلاتے تھے، فاذا وجد فجوة، جب خالی جگہ دیکھتے تھے نا، خلا وغیرہ کو جہاں ہجوم نہ ہوتا تھا، نصوا تو اور تیز کرتے تھے۔ متفقن علیہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ انه دفع مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ تھا، ابن عباس سے کہتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفے کے دن جا رہا تھا، فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراءه، فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراءه زجرا شدیدا وضربا للابل، تو پیچھے سے دیکھا لوگ کیا کر رہے تھے، سواری کو ڈانٹ رہے تھے، اچھی کو چکے رہے تھے اور اونٹوں کو مار رہے تھے۔ فاشار بصوتی الیہم، اشارہ کرتے ہوئے کہا، وقال ایھا الناس علیکم بالسکینہ، آرام سے جاؤ، سب کچھ آرام سے کرو، فإن البر لیس بالایذواع، سواری کو تیز دوڑانے میں تو کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، درمیانہ چلو، درمیانہ رفتار سے چلو۔ رواہ البخاری۔ وعنہ، مذکور صحابی سے روایت ہے کہ انہ اسامۃ بن زید کان ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عرفۃ الی المزدلفہ، کہ اسامہ سے پیغمبر کے ساتھ پیچھے بیٹھے تھے، سواری پر مزدلفی کی طرف جا رہے تھے، ثم ردف الفضل من المزدلفہ الی منی، پھر مزدلفے سے مینا جب جا رہے تھے فضل کو بٹایا، فکلاہما قال، فکلاہما دونوں، قال کہہ رہے کہ لم یزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی تلبیہ پڑھ رہے تھے، حتی رمی جمرۃ العقبہ، جمرہ عقبہ کے پاس پھر روک لیا، یعنی خود بھی تلبیہ کو بند کیا۔ متفق علیہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال جمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم المغرب والعشاء بجمع، مزدلفے میں جمع تاخیر پڑی تھی، یعنی مغرب و عشاء کو قریب پڑھ لیا تھا، کل واحدۃ منہما، یا کل واحدۃ منہما بإقامۃ، علیحدہ علیحدہ اقامت پڑھی، ولم یسبح بینہم ولا علی اثر کل واحدۃ منہما، نہ تو ان کے بیچ میں نوافل پڑھی اور نہ ان کے بعد، یعنی نوافل سنن نہیں ہوگی۔ رواہ البخاری۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة الا لمیقاتها، پیغمبر صلی جو بھی نماز پڑھتے تھے نا بر وقت پڑھتے تھے، الا صلاتین، صلاة المغرب والعشاء بجمع، مزدلفے میں یہ اپنے وقت سے کچھ مؤخر کر دیتے، وصلی الفجر یومئذ قبل میقات، اس طرح سے اس دن فجر کی نماز اپنے وقت سے پہلے پڑھی تھی۔ اپنے وقت سے معنی یہ ہے کہ غلس میں پڑھی تھی، اندھیری میں، اسفار نہیں کیا تھا۔ متفق علیہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال کہتی کہ انا ممن قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المزدلفہ فی ضعفۃ اہلہ، میں بھی انہیں لوگوں میں شامل ہوں جن کو پیغمبر اسلام نے مزدلفی کی رات کو پہلے بھیجا تھا، ضعیف لوگوں کے ساتھ۔ متفق علیہ۔ وعنہ عن الفضل بن عباس وکان رتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال فی عشیۃ عرفۃ وغداۃ جمع للناس حین دفعوا، کہ پیغمبر اسلام نے عرفے کی رات کو اور صبح جب مزدلفے کا دن تھا، اس وقت لوگوں سے کہا تھا کہ علیکم بالسکینہ، سب کچھ آرام سے کرو، یار سکون سے، وہو کاف ناقتہ، وہو کاف ناقتہ، اور اس نے پیغمبر اسلام کی اونٹنے کو کیا کر دیا تھا، پکڑا، اونٹنے کو روکا ہوا تھا اس نے، کس نے؟ فضل سے اپنے، حتی دخل محسر، یا تک کہ محسر میں داخل ہو، من منا، یہ منا سے ایک جگہ ہے۔ قول آگے کہا کہ علیکم بحصى الحذف الذی یرمى بها الجمرہ، کہ جن کنکریوں سے تم شیطانوں کو مارو نا تو درمیانہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہونی چاہیے۔ وقال لم يزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبی حتی رمى الجمرہ، رواہ مسلم۔ وعن جابر قال فاز النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جمع، جب مزدلفے سے جا رہے تھے نا، وعلیہ السکینہ، آرام سے، فامرهم بالسکینہ، ووزع فی وادی محسر، وادی محسر میں ذرا تیز جانے لگے، وامرهم ایرم بمثل حصى الخذف، کہ چھوٹے سنگریزوں سے مارو،
وقال لعلی لا اراکم بعد عامی هذا، ممکن ہے اس سال کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو آئندہ کو ختم، یعنی ممکن ہے کہ وفات جو اس پھر آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی. لم اجد هذا الحديث في الصحيحين الا في جامع الترمذي میں تقدیم و تاخیر. الفصل الثانی عن محمد بن قیس بن مخرمة قول خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ تقریر کر کے کہا، فقال ان اہل الجاہلیت كانوا يدفعون من عرفہ، کہ وہ عرفے سے واپس جاتے تھے نا اہل جاہلیت والے لوگ. حين تكون الشمس كأنها عمائم الرجال في وجوههم، اور یہ اسی وقت میں ہوتا تھا کہ جب ان کے سروں کی پگڑیاں کیا ہو جاتی تھی، ان کے چہرے کے لیے سامنے ہو جاتی تھی. یعنی جب کیا ہو جاتا تھا، سورج ڈوب جاتا تھا، اسی طرح كأنها عمائم الرجال في وجوههم قبل ان تغرب، ڈوبنے سے پہلے. ومن المزدلفة، اور مزدلفے سے کب واپس ہو جاتے تھے، بعد ان تطلع الشمس حين تكون، اس وقت کہ جب سورج طلوع ہو جاتا تھا نا، كأنها عمائم الرجال في وجوههم، جیسے ان کے چہرے پر ہوتا تھا. وإن لا نطفأ من عرفة حتى تغرب الشمس، آج کے بعد اگر ہم جائیں گے یہاں سے نا غروب الشمس کے بعد جائیں گے. ونطفأ من المزدلفة، اور مزدلفے سے جب جائیں گے نا قبل ان تطلع الشمس، جب سورج طلوع نہ ہوا ہو. ہدینا مخالف لہدی عبدۃ الاوثان والشرک، مشرکین بت پرست جو ہے نا ان کے خلاف ہمارے طریقے ہوں گے، ان کی طرح نہیں کریں گے. رواہ البیہقی وقال خطبا وساق نحوا. یعنی کیا کرتے جب عرفے سے جاتے تھے نا تو غروب الشمس کے وقت جاتے تھے، اور جب مزدلفے سے جاتے تو طلوع الشمس کے وقت جاتے. ہم کیا کریں گے، طلوع الشمس سے پہلے جائیں گے. کس سے؟ مزدلفے سے. اگر عرفات سے جانا ہونا تو پھر غروب الشمس کے بعد جائیں گے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول قدمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المزدلفہ، مزدلفی کی رات کو آپ علیہ السلام نے ہمیں پہلے بھیجا. وغیلمۃ بن المطلب، بن المطلب کے لڑکوں کو جو جوان تھے نا، علی حمرات، گدوں پر. فجعل یلطخ افحادنا، تو کیا کر رہے تھے، تبکا رہے تھے ہماری رانوں کو، یعنی اس سے ران لگتی ہے نا جاتے جاتے میں، اور دم بھی ہلاتے ہیں گدے. ویقول، اور کر رہے تھے کہ یا فجعل یطلق افحازنا سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہو سکتے ہیں نا کہ وہ تبکا رہے تھے، ہمیں تبکی دے رہے تھے. ویقول، کہہ رہے تھے کہ ابینیا، اے میرے بیٹو یا بچو جوانو، لا ترم الجمرۃ حتی تطلع الشمس، جب تک سورج طلوع نہ ہوا ہونا شیطان یعنی جمرے کی رمی نہیں کرنا. رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأم سلمۃ لیلۃ النحر، کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا عید کی رات کو، یعنی 10ویں تاریخ کی رات کو. فرمت الجمرہ، اس نے جمرے کو مارا. قبل الفجر، فجر سے پہلے، نماز سے پہلے. ثم مزت، پھر آگے گئی. ففازت، فضا کیا. وکان ذلک اليوم الذي يكون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندها، اور یہ وہ دن تھا نا جس میں آپ علیہ السلام کی باری تھی. رواہ ابو داود. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال یلبی المقیم والمعتمر حتی یستلم الحجر، کہ جو آدمی مقیم و مقیم ہو یا کوئی اور آدمی ہو آیا ہو عمرے کے لیے، وہ تلبیہ پڑے گیا تک کہ استلام حجر کرے، اس وقت تک پڑے گا. رواہ ابو داود وقال وروی موقوفا علی ابن عباس. الفصل الثانی عن یعقوب بن عاصم بن عروۃ انہ سمع الشرید، اس نے شرید کو سنے. یقول، وہ کہہ رہے تھے کہ افست، میں چل پڑا تھا، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فما مست قدماہ الارض حتی تجمع، کیا آپ کے قدم زمین پر نہیں لگے، کیا میں نے جب مزدلفہ آئے نا اس وقت آپ اترے. رواہ ابو داود. وعن ابن شہاب قولی، صاحب کہتے ہیں اخبرنی سالم ان الحجاج بن یوسف عام نزل بابن الزبیر، کہ حجاج بن یوسف اس سال، جس سال ابن زبیر کے پاس گئے تھے نا مقابلے کے لیے، سال عبداللہ، اس نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ کیف نصنع فی الموقف یوم عرفہ، کہ کیسے موقف میں یعنی وقوف عرفات کر کے کیا کریں گے. فقال سالم نے کہا ان کنت ترید السنہ،
اگر آپ کیا کرنا چاہتے سنت طریقے کے مطابق کرنا چاہتے، جمع تقدیم کرنا چاہتے ہیں نا، تو فحجر، تو پھر ظہر کو اول وقت میں پڑھنا حاجرے میں، فحجر بالصلاۃ، صلاۃ ظہر کو کیا کر لو، پڑھ لو. اسی طرح عصر کو اول وقت میں یوم عرفہ. فقال عبداللہ بن عمر نے کہا کہ صدق انہم کانوا یجمعون بین الظہر والعصر فی السنت، کہ وہ ظہر عصر کو جمع کرتے تھے نا سنت طریقے کے مطابق. فقلت لسلام نے کہا کہ افعل ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا پیغمبر علیہ السلام نے بھی کیا ہے؟ فقال سالم نے کہا ہاں. وهل يتبعون ذلك الا سنت، اگر انہوں نے کیا ہے تو پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو دیکھ کر ہی کیا تھا نا، اپنی طرف سے تو نہیں کر رہے تھے. رواہ البخاری. باب رمی الجمار یا باب رمی الجمار، یہاں سے جمار کی رمی کے متعلق کہہ رہے کہ شیطانوں کا مارنا سنکریز وغیرہ سے، کنکریوں سے، اسی کے متعلق کیا کر رہے حضرت مصنف سے احکام بیان کر رہے. 3 دنوں میں رمی کرنا کیا ہے واجب ہے. الفصل الثالث. عن جابر رضی اللہ عنہ قول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتی یوم النحر، سواری پر کیا کر رہے تھے، رمی کر رہے تھے، سوار ہو کر رمی کرنا بھی درست ہے. ویقول، اور کہہ رہے تھے کہ لتأخذوا مناسککم، کہ یہ مناسک مجھ سے سیکھو. فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی هذه، کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں پھر حج میں شریک نہ ہوں. رواہ مسلم. وعنہ قول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمى الجمرۃ بمثل حصى الخذف، آپ علیہ السلام چوٹی کنکری سے رمی کر رہے تھے. رواہ مسلم. وعنہ قول رمى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمرۃ یوم النحر ضحا، دوپہر کی گرمی کے وقت، یعنی جب کیا ہو سورج کی دھوپ تیز ہو اس وقت رمی کی تھی. وما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، پھر بعد میں جو ایام تشریق میں رمی کرتے تھے نا زوال شمس کی بات کرتے تھے. متفق علیہ. وعن عبداللہ بن مسعود انہ انتہى الى الجمرۃ الکبریٰ، جمرہ عقبہ کے پاس جب پہنچی، فجعل البیت عن یساری، بیت اللہ کے بائیں ہاتھ پر تھا، ومنی عن یمینہ، منی دائیں ہاتھ پر، ورمى بسبع حصیات، 7 کنکری سے مارا. یکبر مع کل حصاۃ، تکبیر بھی کرتے. ثم قال هكذا رمی الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ. هكذا رمى الذی، اسی طرح سے اس نے بھی رمی کی ہے جس پر سورہ بقرہ نازل ہو گئی ہے، یعنی پیغمبر علیہ السلام مراد لے رہے. متفق علیہ. وعن جابر قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاستجمار، استنجا میں پتروں کا استعمال کرنا جو ہے نا طونی بھی طاق تعداد میں ہے. ورمی الجمار، اس طرح شیطانوں کا مارنا طونی بھی طاق تعداد میں. والسعی بین الصفا والمروہ، طونی بھی طاق تعداد میں ہے. والطواف، طواف کرنا طونی بھی طاق تعداد میں ہے. وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بطو، جو کوئی پتھر وغیرہ استنجا کے لیے لے رہا یا ڈھیلے وغیرہ تو طاق تعداد میں استعمال کرے. رواہ مسلم. الفصل الثانی. عن قطامة بن عبد الله بن عمار قال سيكيت رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يرمي الجمرة يوم النحر، کہ پیغمبر علیہ السلام جب جمرے کو مار رہے تھے نا عید کے دن، على ناقة صحباء، صحبا اونٹنے پر آپ علیہ السلام تھے. صحبا کا لفظ یہاں پر آیا ہے نا، جس میں کیا تھا، اس اونٹنی کا رنگ ذرا سرخی مائل تھا. پھر آگے کہہ رہا کہ لیس ضربن ولا تردن، بگانا مارنا وغیرہ نہیں تو، ولیس ثقیل الیک، لے کے نہیں تھا کہ ہٹو ہٹو، بلکہ آرام سے سب کچھ کر رہے تھے. رواہ الشافعی والترمذی والنسائی بن ماجہ والدارمی. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما جعل رمی الجمار وسعی بین الصفا والمروہ، کہ شیطان و جمار کی رمی اور صفا مروہ کی جو سعی ہے نا اس لیے واجب کی گئی ہیں کہ اقامت ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا ہو قائم ہو، مانا ذکر الہی کے لیے. رواہ الترمذی والدارمی وقال الترمذی حدیث حسن صحیح. وعنها قالت قلنا یا رسول اللہ، عائشہ صاحبہ کہتی ہے ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ الا نبنی لک بناء یظلک بمنی، کیا منی میں ہم آپ کے لیے کوئی سا خیمہ وغیرہ لگائے جس سے کیا ہو آپ کو سایہ ہو.
قول فرمائے کہ لا لا اس کی ضرورت نہیں. پھر آگے فرمائے کہ مینا مناخ من سبقا، مینا تو پہلے سے کیا ہے مناخ ہے، جو پہلے سے لوگ آئے ہیں نا انہی نے یہاں پر کیا کر دیا ہے، قیام وغیرہ کیا ہے. ایک معنی تو اس کا یہی ہے نا، یا یہ معنی ہے کہ مینا مناخ من سبقا، مینا ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے آئے پہلے پائے، مانا انہی لوگوں کے لیے جو پہلے آئے پھر ان کے لیے سارا کچھ ہوگا. رواه ترمذی ابن ماجہ والدارمی. یعنی اناخت کی جگہ ہے یہاں پر بنا وغیرہ کی بات نہیں، جو سبقت کرے گا وہی کیا ہوگا، اسی کے لیے چیزیں وغیرہ بنائی جائے گی. پھر آگے کی رہی روایت ہے الفصل الثالث عن نافع رضی اللہ عنہ قال ان ابن عمر کان یقف عند الجمرتین الاولیین، پہلے دو جمروں کے پاس آپ ذرا رکتے تھے، یعنی ابن عمر صاحب. پھر آگے وقوفا طویلا، خوب لمبے وقت کے لیے، یکبر اللہ ویسبح ویحمدہ ویدعو اللہ، دعا وغیرہ بھی کرتے. ولا یقف عند جمرۃ العقبہ، جمر عقبہ جس کو جمر کبریٰ بھی کہتے ہیں نا، جمر ثالثہ بھی کہتے ہیں، وہاں پر وقوف نہیں کرتے تھے. رواہ مالک. یہ بس اب یہاں سے آگے باب الہدی، یہ باب ہدی کے متعلق. ہدی سے مراد وہ جانور ہے، ہدیہ مراد نہیں تحفہ گفٹ وغیرہ، ہدی جانور کو کہتے ہیں جو حرم میں تقرب اللہ کے لیے آدمی ذبح کرے. یہ واجب بھی ہوتا ہے، غیر واجب بھی ہوتا ہے. الفصل الاول عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول سے آپ فرماتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر بذی الحلیفہ، ظہر کی نماز ذوالحلیفہ میں پڑھی، ثم بنا کا تپرائے کہ اونٹ نلاؤ یا حاضر کر لو، فاشعر فی صفحۃ سنامہا الایمن، پھر جو کوہان تنا کوہان کی داہنی جانب میں اپنے نظام آ رہے کسی تلوار وغیرہ سے، اس کو کہتے اشعار کرنا. اشعار کا معنی ہے جانور کو کچھ زخمی کیا جائے نا، اس کا خون بہہ جائے. تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ حج کا جانور نہ. پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، جانوروں سے تعارف کرتے تھے. جمہور حضرات اس کو سنت وغیرہ سمجھتے ہیں، امام صاحب کے نزدیک مستحب ہے. اور اشعار کو جو بدعت مکروہ کہا ہے نا، اس وجہ سے کہ لوگ اس میں ذرا تجاوز کرتے تھے، مسلی کی حد تک کرتے تھے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی تھی، تعذیب، اس لیے منع فرمایا. ورنہ نفس اشعار میں کچھ ایسی بات نہیں ہے. وصلت الدم عنہا، پھر اس کا خون لے کر اس کے کوہان وغیرہ پر کیا کر دیا، لگا دیا. وقلدها نعلن، پھر دونوں جوتی وغیرہ باندھ کر یا کچھ اور باندھ کر گلے میں لٹکایا. ثم رکب راحلته، تو پھر گھوڑے پر اونٹنی پر سوار ہو گئے. فلما استوت به علی البیضاء، جب بیضاء جگہ پر پہنچ گئے نا تو احل بالحج، حج کے لیے حرام اور تلبیہ پڑھ. رواہ مسلم. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت اہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن الی البیت غنما، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے بکریہ ہدائی میں بیجی تھی نا، فقلدها، اس کے لیے قلادے بنائے تھے. متفق علیہ. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشہ بقرۃ یوم النحر، پیغمبر علیہ السلام نے عائشہ صاحبہ کی طرف سے ایک گائے کو ذبح کیا تھا. کس کے دن؟ عید کے دن. رواہ مسلم. وعنہ قال نحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائه بقرۃ فی حجہ، کہ اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے حج میں ایک گائے کو ذبح کیا تھا. یا بقرہ جنس کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے. رواہ مسلم، یعنی زیادہ گائے. اور آپ علیہ السلام نے ان سے اجازت بھی لی تھی اس میں، کیونکہ کسی اور کی طرف سے قربانی بغیر اجازت کی تو نہیں ہوتی نا، یا ممکن ہے نفل کے طور پر اس سے کیا ہو. اور مسافرین میں تو یہ نیت ہوتی نا کہ میں اس کی طرف سے کروں گا. رواہ مسلم. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، عائشہ سے فرماتی فطلت قلائد بدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، آپ علیہ السلام کے جو ہدایہ کے جانور تھے نا ہدی کے، میں اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے قلادے، ہار وغیرہ اور بان کیا کرتی تھی، بٹتی تھی، بناتی تھی. ثم قلدہ واشعرہا، پھر آپ علیہ السلام نے لٹکایا اور اشعار بھی کیا. وحدہا، اور آگے ابو بکر کے ساتھ کیا کر دیا، بیچ دیا. فما حرم علیہ شیء کان احل له، جو حلال تھا اس کے لیے حرام نہیں ہوا. متفق علیہ.
وعنها قالت قتلت قلائدها من عهن، کہ میں نے اون سے یا روئی سے یہ قلادے بنائے تھے. کان عندي ثم بعث بها مع ابی، پھر وہ ہدایہ پیغمبر علیہ السلام نے ابوبکر صدیق سے کے ذریعے بیچ دیے. متفق علیہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ اونٹنی وغیرہ جانور کو لے جا رہا تھا. فقال کہ ارکب اس پر سوار ہو جو. فقال کہ ان بدنہ تو حج کے لیے جانور ہے. قال فرمایا ارکب اس پر سوار ہو جو. فقال ان بدنہ، قال فرمایا کہ ارکب حویلک فی الثالث فی الثانیۃ والثالثۃ، یعنی دوسری تیسری مرتبہ کہ حال کیا ہو جو سوار ہو جو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. متفق علیہ. کیا معنی؟ یعنی عام حالات میں تو سوار نہ ہو جائے، لیکن اگر ہم تک جائے یا کوئی اور بات ہو تو پھر اسی صورت میں بدنی وغیرہ پر سوار ہو سکتا ہے. وعن ابی الزبیر قال صاحب کہتے سمیت جابر بن عبداللہ سئل عن رکوب الہدی، جابر سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی ہدی پر سوار ہونا چاہے تو کیا مسئلہ ہے اس کے متعلق. فقال فرمایا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے تو آپ علیہ وسلم کو فرماتی سنے کہ ارکاب ہے اس پر سوار ہو جو بالمعروف، صحیح طریقے کے مطابق زیادتی وغیرہ کر کے یا نقصان پہنچا کرنا. وَإِذَا جِئْتَ إِلَيْهَا، جب تمہاری ضرورت ہونا اس وقت، حتی تجد الزہرہ، اگر کوئی اور سواری مل جائے تو پھر سوار نہ ہونا. رواہ مسلم. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16 بدنة مع رجل، ایک آدمی کے ساتھ ناجیہ اسلمی کے ذریعے آپ علیہ السلام نے 16 جانور بڑے بھیجے تھے. وَأَمَرُوا فِيهَا، اور اس کو امیر وغیرہ بنایا تھا، نگران. فقال، اس نے کہا کیا رسول اللہ کیف اصنع بما ابدع علی، کہ اگر کوئی جانور مجھ سے مرنے لگے یا کوئی اور بات ہو تو پھر میں کیا کروں گی اس صورت میں. قال فرمین حرا ذبح کرنا، ثم اصبغن علیہ فی دمیا، پھر اس کے ہاتھ وغیرہ کو پاؤ کو رنگ خون میں ذرا رنگ دینا نا، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مذبوح جانور ہے نا. ثم جعل علی صحفتها، پھر اس کے پاؤ کو کیا کرنا، اوپر رکھنا. ولا تاکل منها، تم نہیں کھانا، انت ولا احد من اہل رفقتک، آپ اور آپ کے ساتھی اس سے نہ کھائے. رواہ مسلم. وعن جابر قال، جابر سے کہتے ہیں نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیۃ البدنۃ عن 7 والبقرۃ عن 7. رواہ مسلم. کہ اونٹ یا گائے ہم نے 7 افراد کی طرف سے حدیبیہ کے سال ذبح کیا تھا. تو ہمارے مذہب کے مطابق چاہے گائے ہو یا اونٹ نہ بھینس، یہ 7 افراد کی طرف سے کافی ہیں. شوافی اگر حضرت صرف اونٹ کو لے رہے کہ 7 کی طرف سے کافی ہیں. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ تعالی رجل، ابن عمر سے جتنا ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس سے گزر رہے تھے، قد اناہا بدنتہ ینحرہا، اس نے اونٹنی کو بیٹھا کر ذبح کرنے لگا تھا نا، اونٹنی کو بیٹھایا تھا. قال کہا کہ ابعثھا قیاما مقیدا، کہ کیا کرے اسے اٹھاؤ، کھڑے ہو کر کیا کرو، اس کو ذبح کر دو. مقیدتاً سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت طریقہ ہے نا، سنت ہے، اسی کیا کرے قائم کرتی ہوئی آپ ایسا کر دے، یعنی ذبح کر دو. متفق علیہ. اونٹوں کو تو کڑے کڑے کیا کرتے ہیں، نحر کرتے ہیں. کیا منع نحر کا کہ بس کیا کر دے، گلے میں چاقو اگر سے تیس چیز سے مار دینا، پھر اس سے خون بہے گا خود ہی گر جائے گا. وعن علی رضی اللہ عنہ قال، علی سے کہتے امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم علی بدنہ، کہ آپ علیہ السلام نے مجھے اس پر مقرر کیا کہ بدنوں کے لیے نگران بنوں. وانا تصدق بلحمها وجلودها وجلتها، اور مجھے حکم دیتا کہ جو گوشت ہوگا اور چمڑے اور جو کیا ہوں گے بالان، ان کا صدقہ کروں. وان لا اعطی الجزار منها، اور جو قصاب کی اجرت بنتی ہے نا وہ ان چمڑوں وغیرہ سے نہیں دوں گا بلکہ علیحدہ. قال نحن نعطیہ من عندنا، کہ ہم اپنی طرف سے دیں گے اور اپنی طرف سے دے رہے تھے. متفق علیہ. وعن جابر قول، جابر سے کہتے کننا لا ناکل من لحوم بدننا فوق 3، کہ 3 دن سے زیادہ ہم بدنوں کے گوشت کو نہیں کھاتے تھے، نہیں رکھتے تھے. بعد میں پھر اجازت ہوئی ذخیرہ اندوزی کی. فرخص لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال کلوا وتزودوا، کہ اب تم کھا بھی سکتے ہو اور اس کے علاوہ
رکھ بھی سکتے ہو۔ فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا، پھر ہم نے بعد میں اس سے کھانا بھی شروع کر دیا اور بچا کر رکھتے تھے۔ متفق علیہ۔ الفصل الثانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہدى عام الحدیبیہ فی ہدایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے سال اپنے ہدایہ میں ایک جانور اونٹ کو کیا کر دیا، ہدی کے طور پر بھیجا۔ کان علی ابی جہل، اونٹ ابو جہل کا تھا، اور یہ بدر کی جنگ میں غنیمت کے طور پر ملا تھا نا۔ فی رأسہ برۃ من فضہ، اور اس اونٹ کے سر میں یا ناک میں رنگ تھی، ایک رنگ یا ایک کڑا تھا، کڑی سفیدی کی یعنی چاندی کی۔ اور روایت من ذہب، یا کس کی تھی، سونے کی۔ یغیظ بذلک المشرکین، ایسے مشرکین کو زور دے رہے تھے، کیا کر دے رہے تھے، غصہ دلا رہے تھے کہ دیکھیں تمہارے سردار کا اونٹ ہے نا، یہ بھی آگے ذبح کرنے لے جا رہا ہوں اسے۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن ناجی الخزاعی قال سکیت، قلت یا رسول اللہ، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پوچھا کہ کیف اصنع بما عتب من البدن، اگر کوئی جانور مر رہا ہو یا ہلاک ہو رہا ہو کیا کروں گا اس کا؟ قال پر میں نے ہر ذبح کرو ثم اغمسناها فی دمها، پھر ذبح کرنے کے بعد اس کے خون سے پاؤں کو رنگ لو، ثم خلی بین الناس و بینها، پھر چھوڑ دینا لوگوں کے لیے کھائیں گے اس سے، فیاکلونها۔ رواه مالک والترمذی وابن ماجہ ورواه ابو داؤد والدارمی عن ناجی الاسلمی۔ عن عبداللہ بن قرط عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قول کہتے ہیں کہ ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ ایام میں بہترین اور عظیم دن جو ہے عید کا دن ہے۔ ثم یوم القر، پھر جو کیا ہے اس کے بعد والے دن ہے نا، قول سور کہتے کہ قر کسے کہتے، وہ اليوم الثانی، دوسرے دن کو کہتے ہیں، دوسرے دن کو کہتے ہیں قر، کیونکہ اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، مینا میں رہتے ہیں نا، قر یا قر سے نکلے، قر یا قر سے۔ قال پر کیا کہ وقرب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدانات 5 و 6، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5 یا 6 بدانی جانور لائے گئے نا اونٹ پر۔ توافقنا یزدلفن الیہ، خود اونٹ آپ علیہ السلام کے قریب آنے لگے کہ کسے ذبح کر دے، کسے ذبح کر دے، خود اونٹ جو ہے نا قریب ہو رہے تھے آپ علیہ السلام کی، بھی ایتہن یبدا، کہ کسے آپ علیہ السلام ذبح شروع کریں گے، نحر۔ قال کہتے ہیں آگے کہ فلما وجبت جنوبها، جب وہ سب ذبح ہو کر گر گئے، قال فتکلم بکلمۃ خفیۃ لم افہمها، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخفی طور سے کہا، میں سمجھ نہ سکا۔ فقلت، میں نے کہا کہ ما قال، کیا کہا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قال کہا کہ قال من شاء قطعت، اگر کوئی چاہے تو اس سے گوشت کاٹ کر لے جائے۔ رواہ ابو داؤد وذکر حدیث ابن عباس وجابر فی الاضحیہ فی باب الاضحیہ۔ الفصل الثالث، تیسری فصل ہے۔ عن سلمہ بن الاکوع قول، سلمہ سے کہتے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من ضحى منکم فلا یذبحن بعد ثالثۃ فی بیت منه شیء، کہ اگر کوئی ذبح کرے نا تو تیسرے دن کے بعد اس کے گھر میں گوشت وغیرہ نہیں بچنا چاہے، بس کھا لے، مسکینوں کو دے۔ فلما كان العام المقبل، جب آئندہ سال ہوا، قالوا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نفعل كما فعلنا العام الماضی، کیا پچھلے سال کی طرح کریں گے؟ قال فرمانے کلوا واطعموا وادخروا، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، اس سال لوگوں کے لیے بھوک وغیرہ کی مشقت تھی، فأردت أن تعینوا فیہم، میرا ارادہ تھا کہ تم ان کی مدد کرو۔ متفق علیہ۔ وعن نبیش وزلی سے کہتے ہیں قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان كنا نهینا عن لحوم ان تأکلوها فوق 3، کہ 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی ممانعت تھی، کہ لکی تسعکم، تاکہ تم سب کو مل جائے اور سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اب تو ایسا نہیں ہے، جاء اللہ بسعت فراوان، جاء اللہ بسعت، اب تو فراوانی فراخی ہو گئی، فکلوا وادخروا، ذخیرہ اندوزی بھی کر سکتے، واتجروا، اور اجر بھی طلب کر اس میں۔ الا وان هذه الايام، پھر آگے فرمائے کہ جو تشریق کے ایام ہے نا، ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کھانے پینے اور ذکر اللہ کے دن ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ آگے ہے باب الحلق۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ترتیب سے آپ کو چیزیں بتا رہے نا، رمی جمار وغیرہ مزد مینا جا کرنا، مزد ترتیب سے سارا کچھ بتایا۔ اب آگے کیا کر رہے، جب آدمی ذبح کرے نا، ذبح کے بعد پھر حلق کرنا ہوتا ہے، مرد حضرات حلق کریں گے، اور جو کون ہوگی مؤنثات عورتیں خواتین کے لیے قصر ہے۔